پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بریکنگ نیوز۔ امریکہ کے فوجی اڈے عین الاسد پر 35 راکٹ میزائل داغ دیے اور ناظرین، ایرانی لڑاکا طیاروں کی پروازیں شروع۔ امریکہ کی خوشی جلد سوگ میں تبدیل کر دیں گے، ایرانی فوجی کا اعلان۔ ناظرین، مغربی عراق میں امریکی فوج کے ہوائی اڈے پر 35 راکٹ میزائل داغ دیے گئے۔ پاسدارانہ انقلاب کی فضائیہ کے بہادر جنگجوؤں نے آپریشن شہید سلمانی کے نام سے ایک کامیاب آپریشن شروع کیا ہے، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ناظرین، مغربی عراق میں امریکی فوج کے ہوائی اڈے پر 35 راکٹ میزائل داغ دیے گئے۔ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے عراق میں امریکی اڈے پر درجنوں میزائل داغے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے عین الاسد پر 35 راکٹ میزائل داغے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر ایران کی پاسدارانہ انقلاب فورس نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کے نام پر جوابی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ عین الاسد پر فضائی حملے، شہید قاسم سلیمانی کا بدلہ اور امریکی فوج کا عراق سے انخلاء کا مطالبہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے قاسم سلیمانی کو قتل کیے جانے کے خلاف جوابی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ امریکی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران ان کی فوجوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ حملہ اس ایئر بیس پر کیا گیا ہے جہاں زیادہ تر امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق آج صبح پاسدارانہ انقلاب کی فضائیہ کے بہادر جنگجوؤں نے آپریشن شہید سلمانی کے نام سے ایک کامیاب آپریشن شروع کیا ہے۔ کوڈ اوہو زہرا کے ذریعے دہشت گرد اور حملہ آور امریکی فوج کے اڈے پر دیسوں زمین تک مار کرنے والے میزائل داغے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مطابق عین الاسد ایئر بیس پر شیلنگ کا سلسلہ رک گیا ہے۔ کلی طور پر 35 راکٹ میزائل داغے گئے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب ایرانی لڑاکا طیاروں کی پروازیں شروع، امریکہ کی خوشی جلد سوگ میں تبدیل کر دیں گے، ایرانی فوج کا اعلان۔ عراق سے ملحق سرحد پر ایرانی لڑاکا طیاروں کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایرانی فوج ترجمان بریگیڈیئر جنرل رمضان نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر امریکہ کی خوشی جلد سوگ میں تبدیل کر دیں گے۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد عراق سے ملحق سرحد پر ایرانی لڑاکا طیاروں کی پروازیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ بھی مشرق وسطی میں مزید 3000 فوجی بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے شام اور لبنان سے ملحقہ اپنی سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، عراقی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی وقت اور انداز میں جواب دینے حق رکھتا ہے۔ حقیقت اور جرائم کے ذریعے پالیسیوں پر پیش رفت دنیا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے پر ایران نے سوئس سفیر کو ہی دن 2 مرتبہ وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد عراق میں ایک اور فضائی حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ بغداد کے شمال میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کو لے جانے والی 2 کاروں کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ پاپولر موبلائزیشن فورس نے بھی فضائی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمال میں واقع تاجی میں اسٹیڈیم کے قریب ایک میڈیکل قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے اس حملے میں ان کے گروپس کا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار ہلاک نہیں ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین فوج اور بہترین خفیہ ادارے ہیں۔ اگر امریکیوں کو کسی بھی قسم کے خطرے کا سامنا ہوا تو ہم جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران اور امریکہ میں جاری حالیہ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے بیان بازی جاری ہے۔ امریکہ نے جمعے کی صبح بغداد ایئرپورٹ پر ایئر اسٹرائیک کی، جس کے نتیجے میں
قدس فورس کے سینئر کمانڈر قاسم سلیمانی ہلاک ہوئے تھے۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات بد سے بدتر ہو گئے ہیں اور اعلیٰ ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھنے والی کشیدگی کے پیش نظر تیسری عالمی جنگ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔